اولم یروا الی الطیر فوقہم، اولم اور کیا نہیں، کیا وا اور لم نہیں، ترجمہ کرتے ہوئے واو کو پہلے لے آئیے، اور کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، یہ لفظ ہے را، اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ کریں، یرونا وہ دیکھتے ہیں، یہ لفظ ہے یرونا وہ دیکھتے ہیں، فعل مضارع ہے، فعل مضارع سے پہلے لم آ جائے تو نون گر جاتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے پھر ماضی میں، مستقبل کے بجائے اس کا ترجمہ کریں گے ماضی میں، یرونا وہ دیکھتے ہیں، لم یرو نہیں دیکھا انہوں نے، اولم یرو اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر الی طرف، الطیر پرندے، الی الطیر پرندوں کی طرف، اولم یرو الی الطیر کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف، فوقہم فوق اوپر، ہم ان کے، فوقہم ان کے اوپر یعنی اپنے اوپر، اولم یرو الی الطیر فوقہم کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو، صافات و یکبزن، صافات پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، آسمان ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں فٹ کی بلندی پر چلے جاتے ہیں، اور کہاں تک وہ کتنی لمبی لمبی پرواز کرتے ہیں، پر کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ یکبزن سکیڑ لیتے ہیں پاروں کو، پار اکٹھے کیے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، قبضہ یکبزو، قبضہ اس نے سکیڑ لیا، اکٹھا کر لیا، یکبزو وہ اکٹھا کرتا ہے، اور یہ ہے یکبزن مؤنث غائب کے لیے آتا ہے، وہ اکٹھا کرتی ہیں، اب چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے صافات پر پھیلانے والیاں، لفظی معنی کیا ہے اس کے، صافات پر پھیلانے والیاں، تو اسی نسبت سے یہ فعل آیا ہے یکبزن، پروں کو اکٹھا کر لیتی ہیں، پروں کو سکیڑ لیتی ہیں، صافات و یکبزن پر پھیلائے ہوئے اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن کون ہے ان کو آسمانوں کے اوپر تھامے ہوئے، اتنی بلندی پر کھلے ہوں اور پر بند ہوں، جا رہے ہوتے ہیں، کس نے ان کو تھام رکھا ہے، ما نہیں، یمسکہن تھامے ہوئے ان کو، امسک یمسکو، امسک اس نے تھاما، یمسکو وہ تھامتا ہے، ما نہیں، یمسکو تھامتا نہیں، روکتا، ہننا ان کو، ہننا جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہم مذکر کے لیے آتا ہے اور ہننا مؤنث کے لیے آتا ہے، ما یمسکہن ما نہیں، یمسکو تھامے ہوئے، ہننا ان کو، الا الرحمن الا مگر، الرحمن رحمان ہی، ما یمسکہن الا الرحمن رحمان کے سوا نہیں کوئی نہیں ہے انہیں تھامنے والا، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں ہے جو تھام رہا ہو، اللہ ہی ہے جس نے ان کو تھام رکھا ہے، انہ بکل شیء بصیر یہ پرندے ہی نہیں جن کو وہ تھامے ہوئے ہے، جن کو روکے ہوئے ہے، جن کو وہ سنبھالتا ہے،
حقیقت یہ ہے انہو بے شک وہ بکل شیئن بھی کو کل ہر شیئن چیز بکل شیئن ہر چیز کو بصیر خوب دیکھنے والا ہے، اس کی ایک ایک چیز پر نظر ہے، فقط پرندے ہی نہیں کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے، ہر چیز کو وہ سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز کو وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ انہو بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے؟ صافات و یکبزن، پر پھیلائے ہوئے اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام رہا ہوتا۔ انہو بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے تو ان اڑتے پرندوں کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ کبھی نہ پر کھول لیتے ہیں، کبھی پر اکٹھے کر لیتے ہیں، لمبی لمبی پرواز کرتے ہیں۔ کون ہے ان کو تھامے؟ یقیناً یہ کہنا پڑے گا اللہ ہی ہے، رحمان ہی ہے جس نے اس کو تھام رکھا ہے، جو ان کو اڑا رہا ہے، اور جو ان کو اڑا رہا ہے اس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں دے کر انسان کو سمجھاتے ہیں، وہ دیکھو تو صحیح، جس نے پرندوں کو سنبھال رکھا ہے کیا وہ تمہیں سنبھالنے پر قادر نہیں ہے؟ تمہاری مسائل اور مشکلات کو حل کرنے پر وہ قادر نہیں ہے؟ انسان کتنا تو گر گیا ہے اس رب کو چھوڑ کر، کبھی گائے کے آگے، کبھی بندر کے آگے، کبھی گھوڑے کے آگے، کبھی شجر کے آگے، کبھی حجر کے آگے، کبھی قبر کے آگے، زندہ کے سامنے، کبھی مردہ کے سامنے۔ ایک زندہ رب کو چھوڑ کر تو کس کس سے بھیک مانگ رہا ہے، کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ آئیو، اللہ ہی ہے جو ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں بھی تھامے ہوئے ہے۔ جہاں وہ پرندوں کا تھامنے پر قادر ہے، وہاں وہ ہماری مشکلات بھی حل کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے مت ہاتھ پھیلائیے، مت جھکیے، رب کے سامنے جھکیے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، امن یا کون ہے؟ نیا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے ایک نیا سوال کر دیا ہے۔ کیا سوال کیا؟ یہ امن، ام اور من دو لفظ ہیں، ام یا من، کون ہے؟ امن یا کون ہے؟ ھذا الذی، ھذا یہ، الذی جو، ھذا الذی یہ جو، ہوا جند لکم، ہوا وہ، جند لشکر ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، جند لکم تمہارا لشکر ہے، تمہاری فوج ہے۔ امن ھذا الذی ہوا جند لکم، یا یہ وہ کون ہے جو لشکر ہے تمہارا، تمہاری فوج ہے۔ ینصرکم من دون الرحمن، مدد کرتا ہے تمہاری، ناصر ینصر، ناصر اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصرکم مدد کرتا ہے تمہاری، من دون الرحمن، من سے، دون علاوہ، الرحمن رحمان، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ سے۔
کون ہے ینصرکم من دون الرحمن، اے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جانے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کو اعلان تو کرو نا، تمہاری کون سی فوج ہے، کون سا تمہارا لشکر ہے جو رب کے علاوہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری مدد کرے گا، یہ مدد کرتا ہے تمہاری رحمان کے بغیر، مہمان کے علاوہ۔ ان الکافرون الا فی غرور، ان نہیں، یہ نون کے نیچے جو کسر آ رہی ہے یہ ملانے کے لیے ہے، لفظ کیا ہے؟ ان نہیں، الکافرون کافر، ان الکافرون نہیں ہے کافر۔ ان کے معنی اگر ہوتا ہے، اگر ان کے بعد الا آ جائے تو اس کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور، فی میں غرور دھوکہ، دھوکے میں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر سراسر دھوکے میں ہے، بالکل دھوکے میں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں یہ مشرکین مکہ، ان کو مشرکین کیوں کہتے تھے؟ یہ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یہ بیت اللہ میں حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے بیت اللہ کا، حج عمرہ بھی کرتے تھے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ بھی لگاتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ اوروں سے بھی مدد مانگتے تھے، اوروں کے سامنے بھی سیدھا ریز ہوتے تھے، اوروں سے بھی فریادیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ سوچئے اگر آج کا مسلمان یہی کام کرے، جہاں اللہ سے مانگتا ہے وہاں اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مانگنا شروع کر دے، وہ چاہے کوئی انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، تو اگر لوگ کہیں کہ نہیں جی وہ تو بت تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو بت وہ فرضی نہیں تھے۔ یاد رکھیے، مکے والے جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ فرضی نہیں تھے، ان کے پیچھے بھی شخصیات تھیں۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم شخصیات کے پیچھے ایسے پڑے، پہلے قبروں تک بات تھی، پھر تصویریں بن گئی، تصویروں سے آگے آج کل بت بھی بن گئے ہیں۔ وہ شہباز قلندر کا بت سندھ میں بن گیا ہے، انڈیا میں وہ اس کا کیا کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں 11ویں والے پیر، ہاں جی، ان کا بھی بندہ بت بن گیا ہے۔ اسی طرح ہی ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور کو سمجھتا ہے کہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے تو وہ بڑے دھوکے میں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر سراسر دھوکے میں ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا یہ وہ کون ہے جو لشکر ہے تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، مدد کرتا ہے تمہاری رحمان کے بغیر، رحمان کے علاوہ۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر سراسر دھوکے میں ہے۔ کون ہے تمہارا مددگار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا سوال کر دیا ہے۔ کون ہے تمہارا لشکر، کون ہے تمہاری فوج جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ ایک طرف یہ قرآن ہے، یہ پڑھیے سورہ ملک کو، اسی لیے ہے نا کہ یہ سورت جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ سمجھ کے پڑھیں، اس میں اپنا عقیدہ درست کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے کیا ہیں، صرف تلاوت سے نہیں بات بنے گی۔ تو کون ہے تمہارا مددگار؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے۔ ایک طرف یہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں، اور پرندوں کو بھی تھامے ہوئے تو اللہ ہی تھامے ہے۔ کبھی دیکھا ہے
پرندوں نے کسی کو اللہ کے علاوہ کوئی اپنا مشکل کشا بنایا ہو، کسی کے سامنے وہ جھکے ہوں، کتنے وہ اللہ کے لیے وہ مخلص ہیں، ایک انسان ہے تو دیکھ لیجئے کہ اس نے جگہ جگہ پر ایسے اڈے بنا رکھے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ جن سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ کبھی دیکھ لیجئے ان مزارات پر، ان درباروں پر پڑھی جانے والی قوالی کو اور قرآن کو آپس میں ملا کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ یہ کیا سبق دے رہے ہیں اور قرآن کیا ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن پڑھیے، اپنے عقائد اور نظریات کو درست کیجیے، رب کو رب مانیے۔ کیسے مانیے؟ جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یقیناً ہمارا مددگار اللہ ہی ہے۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں تم مدد نہیں مانگتے؟ ہاں جی، ہر ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں، خاوند بیوی سے مدد مانگتا ہے، باپ بیٹے سے مدد مانگتا ہے، بھائی بھائی سے مانگتا ہے، دن رات ہم مدد مانگتے ہیں۔ بھائی، یہ مدد مانگنا نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے، جو ظاہری اسباب ہیں، ان کے ذریعے ایک دوسرے سے مدد مانگنا، تعاون کرنا، یہ تو حکم ہے اسلام کا، یہ تو نبی قسم کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایسا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن مدد مانگنا یہ ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کہنا کہ انسان کو وہ پورا کر دے۔ کسی کو شفا دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی کو اولاد دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، بارش برسانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایسے کام جو انسان کے بس میں نہیں ہے، ان کے لیے انسان کو کہنا، یہ یا کسی زندہ کے سامنے فریاد کرنا، یا کسی فوت شدہ کے سامنے فریاد کرنا، یا درخت کے سامنے، یا کسی جانور کے سامنے، یہ ہے شرک، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملانا۔ یہ کام اللہ ہی کے کرنے کے ہیں، جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے وہ کام کسی اور سے کرنا، اس کام کے لیے کسی اور سے مدد طلب کرنا، یہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ ہے شرک، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری اللہ کے علاوہ مدد کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے تو وہ بڑے دھوکے میں سے ہے، ہمیں اس دھوکے سے بہرانا چاہیے۔ وما توفیقی